نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ صدر احتشام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اپنی سوچ اور تخیل کی مہارت سے سچے لفظوں کو ارکے گلاب و کستوری سے اشک بار کر کے روح کو پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب دی محتشم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع اور عنوان ہے جس پر کائنات ارضی کے سیرت نگاروں اور قلم کاروں نے ہر دور ہر زمانے میں محبت و عقیدت سے لکھنے کی کوشش کی ہے، مگر ہمیشہ ان کی تشنیع رہی ہے۔ عالم دنیا کے شجر کاٹ کر قلم بنا دیے جائے اور بحر بے کراں کو سیاہی تو اللہ کے پیغمبر آمینہ کے نور نظر سید البشر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بے بے کرتاس کیا جائے تو سمندر خشک ہو سکتے ہیں اور قلم ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے سرور کونین محبوب محجبی راحت العاشقی سراج السالقی رحمت للعالمین کی سیرت مطہرہ کا ایک باب بھی رقم نہ ہوگا۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پرانا ہوا۔ صاحب صدر میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ دربار رسالت میں بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، بول اٹھے وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَلْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ خوبصورت انداز میں مدح سرائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھیں ہرگز نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آپ سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔